اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی بندگی کرو خالص اطاعت کے ساتھ۔ سورہ تعارف، سورہ الزمر۔ یہ سورہ مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی اور اس میں مشرکین کے مختلف باطل عقائد کی تردید فرمائی گئی ہے۔ مشرکین مانتے تھے کہ کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن انہوں نے مختلف دیوتا گھر کر یہ مانا ہوا تھا کہ ان کی عبادت کرنے سے خوش ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، اور بعض نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا تھا۔ اس صورت میں ان کے مختلف عقائد کی تردید کر کے انہیں توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ وہ دور ہے جب مسلمانوں یہ وہ دور ہے جب صورت میں مختلف عقائد کی توحید دعوت دی گئی، اور یہ دور جب مسلمانوں کو مشرکین کی بدترین اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ عبادت کر سکے نیز کافروں کو متنوع کیا گیا ہے۔ اگر انہوں نے اپنی دنانا روش اور نہ چھوڑی تو انہیں بدترین سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورت کے آخر میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ آخرت میں کافر کس طرح گروہ کی شکل میں دوزخ تک لے جائے جائیں گے اور مسلمانوں کس طرح گروہ کی شکل میں جنت کی طرف لے جائے جائیں گے۔ اور گروہوں کے لیے عربی لفظ زمر استعمال کیا گیا، اس لیے سورت کا نام سورت زمر ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے جو بڑے اقتدار کا مالک ہے، بہت حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اے پیغمبر، بے شک یہ کتاب ہم نے تم پر برحق نازل کی ہے، اس لیے اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ بندگی خالص اسی کے لیے ہو۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ یاد رکھو کہ خالص بندگی اللہ ہی کا حق ہے، اور جن لوگوں نے اس کے بجائے دوسروں رکھوالے بنا لیے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اللہ سے قریب کر دیں، اور ان کے درمیان اللہ کی ان باتوں کا فیصلہ کر کے جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو رستہ پر نہیں لاتا جو جھوٹا ہو، کفر پر جمع ہو۔ مشرکین عرب عام طور پر یہ عقائد رکھتے تھے کہ کائنات اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کچھ دیوتا گھر رکھے ہیں، انہیں بت بنا لیے تھے، اور ان کی عقائد یہ تھے کہ ہم ان کی عبادت کریں گے تو یہ اللہ سے ہماری سفارش کریں گے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں گے۔ قرآن کریم نے اس کو بھی شرک قرار دیا، کیونکہ اول تو ان دیوتاؤں کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، دوسرا عبادت تو اللہ تعالیٰ کا خالص حق ہے، کسی دوسرے کی عبادت کسی نیت سے کی جائے شرک ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص واقعی بزرگ اور ولی اللہ ہو تب بھی اس کی عبادت شرک ہے، چاہے اس نیت سے ہو کر اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب حاصل کریں گے۔ جو سجدے کرتے ہیں بزرگ قبروں پہ وغیرہ پہ کہ وہ کریں گے، یہ اس کے جواب ہے شرک کا۔ یوں اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ واللہ الواحد القہار۔ اگر اللہ یہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر دیتا، لیکن وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہے وہ تو اللہ ہے، ایک
اور زبردست اقتدار کا مالک۔ اللہ تعالی قدرت تخلیق کے مظاہر: خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى اعلی هو العزیز الغفار۔ اس نے سارے آسمان و زمین برحق پیدا کیے اور وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا، اور اس نے سورج و چاند کو کام پر لگایا ہوا ہے، ہر ایک کسی معین مدت تک کے لیے رواں ہے۔ یاد رکھو وہ بڑے اقتدار کا مالک بھی ہے، بڑا بخشنے والا بھی۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون۔ اس نے تم سب کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اسی کا جوڑا بنایا، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے پیدا کیے۔ وہ تمہارے تخلیق تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اس طرح کرتا ہے کہ 3 اندھیروں کے درمیان تم بناوٹ کے ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے گزرتے ہو، اور وہ اللہ ہے جو تمہارا پروردگار ہے، سارے بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر بھی تمہارے منہ آخر کیوں کہاں سے موڑ دیتا ہے؟ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، ان کے جوڑے مراد حضرت حوا علیہ السلام ہیں۔ اس سے مراد اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری میں جن کے ہر ایک اور نر مادہ مل کر 8 جوڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے، عام طور پر یہی مویشی انسان ہی زیادہ کام آتے ہیں۔ 3 اندھیریاں اس طرح، ایک اندھیری پیٹ کی، دوسری رحم کی، اور تیسرا اس جھلی کے جس میں بچہ لپٹ ہوتا ہے۔ اور بناوٹ کے مرحلوں سے مراد یہ ہے کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر خون، پھر لوتھڑا، پھر ہڈیاں وغیرہ، جس کی تفصیل سورہ حج اور سورہ مومنون اور سورہ غافر میں۔ انسان کی ناشکری: ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم إلی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون انہ علیم بذات الصدور۔ اگر تم کفر اختیار کرو گے تو یقیناً رکھو کہ اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے، یقیناً وہ دلوں کو جانتا ہے۔ امپورٹنس بتائی جا رہی ہے شکر کی، ویسے انسان کا شکر بڑا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عن سبیلہ قل تمتع
فریقہ قلیلا انکا من اصحاب النار۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کو اسی سے لو لگا کر پکارتا ہے۔ پھر جب انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے اللہ کو پکار رہا تھا۔ اللہ کے لیے شریک گھر لیتا ہے جس کے نتیجے میں دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے۔ کہہ دو کچھ دن اپنے کفر کے مزے اڑا لو، یقیناً تو دوزخ والوں میں شامل ہو کافر کی علم کی فضیلت۔ افمن ہوا قانتم آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ وَيَرْجُو رحمت ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعملون انما يتذكر اولو الالباب۔ بھلا کیا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہو ہے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا، اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے۔ کہہ دو کیا وہ جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے سب برابر ہیں؟ مگر یہ تو وہی لوگ لاگو کر سکتے جو عقل والے ہیں۔ یعنی اگر آخرت کا اسباب وقتاب نہ ہو تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ مومن کافر بدکار نیک سب برابر ہو جائیں گے۔ جو اللہ کی حکمت تو انصاف سے ممکن یہ کہی جا رہا ہے کہ کوئی بندہ جو نماز پڑھے وہ بندہ اور جو بالکل ہی کچھ نہ ہو حساب سب کا ایک جیسا ہو جائے گا، سب کو ایک جیسا نہیں حساب ہوگا، فرق تو ہے نا۔ مگر نصیحت اسی نے نہیں عقل سے کام لیتا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ عقل سے کون عقل مند ہے؟ یا لوگ پڑھائی کو عقل مند کہتے ہیں، نصیحت وہی حاصل کرتا ہے عقل مند۔ اس کا مطلب جو کافر لوگ ہیں ان سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں دنیا میں، ان سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں دنیا میں، عقل سے کام نہیں لیتے عقل والوں کے لیے۔ تقویٰ کی ثمرات قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم۔ یہ تقویٰ ہوتا ہے جب بھی لکھا ہے تقویٰ یہ معنی ہمیشہ تقویٰ مطلب اللہ کا خوف، اور تقویٰ کا مطلب میں یہ ہوتا ہے کہ گناہ سے بچنے کا۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ارض اللہ واسعت انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ کہہ دو کہ اے ایمان والے بندوں اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھو، یعنی کہ تقوی کی بات، خوف رکھو اللہ کا۔ بھلائی انہی کی ہے جو انہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہے، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب ملے گا۔ بے حساب ثواب ملنا ہے جو صبر سے کام لیتا ہے۔ دوسری بات کی جا رہی ہے اس دنیا میں بھلائی کی، یعنی جو نیک عمل کریں گے ان کی تو دنیا واسطے اللہ کے بھی بہت وسیع ہے، اللہ کچھ دے صبر کو بہت فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرنے کی تاکید کی ہے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ کہہ دو کہ مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ میری بندگی خالص اسی کے لیے ہو۔ وَأُمِرْتُ لَأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ۔ مجھے حکم ہے دیا کہ سب پہلے فرمانبردار بنے ہو۔ یہ سے تعلیم دی گئی جو شخص دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اسے چاہیے کہ پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھائے ہیں۔ مجھے حکم دیا گیا کہ سب پہلے فرمانبردار بنوں، اس کی مطلب خود بھی نیک بنو۔ یہ دوسروں کو نا یہ میسج ہے لوگوں کو جو خود نیک بننے کی کوشش نہیں کرتے، کوشش کی بات کی جائے، خود عمل دکھائے، خود عمل سے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، یہ بات کی جا رہی خود بھی عمل کو۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ کہہ دو کہ میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ قل للہ اعبد مخلصا لہ دینی۔ کہہ دو کہ میں تو اللہ کی بات ایسا کرتا ہوں کہ میں نے بندگی صرف اسی کے لیے خالص کر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی، گھر والوں کی تربیت نہ کرنے کا انجام، یعنی گھر والوں
نہ جان جاؤگا اعبدوا ما شئت تم من دونه قل ان الخاسرين الذي خسروا انفسهم اهلهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين. اگر اب تم اس کو چھوڑ کر جس کو چاہو عبادت کرو، کہہ دو گھاٹے کا سودا کرنے والے ہیں جو قیامت کے دن اپنی جانوں اپنی جانوروں کو سب کو ہرا ہرا بیٹھیں گے. یاد رکھو کہ وہ کھلا کھلا گھاٹا ہے. اس میں یہ ہے کہ کافروں کو کفر خالی جھوٹ دینی کی کہوں کہ اگلے تمہیں سمایا یہ گھاٹے کا سودا، اس لیے اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں کرنا. اللہ مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس بات کی طاقت دی جائے گی، تم اگر کفر تیار کرنا چاہو تو کر سکو، تمہیں مان لانے پہ زبردستی مجبور نہیں، لیکن یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اپنا سب کچھ باہر بیٹھو گے. لہم من فوقہم ظلال من النار ومن تحتہم ظلال 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 ظلولا ظلول ظلال ذالک یخفف اللہ به عبادہ یا یا عبادی فتقود. ایسے لوگوں کے لیے ان کے اوپر بھی آگ کے بادل اور ان کے نیچے وہی ویسے بادل، وہی یہ چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. لہذا اے بندوں میرے خوف دل میں رکھو. آج نہیں بھیجو اب دیکھو نہیں ہم نے پڑھا ہے اس میں ایک تقوی کی بات جیسے کی جائے انسان نہ شکر ہے اس ٹاپک پہ کور کیا گیا، اور ایک بات یہ کی گئی تھی کہ یہ اتنی نشانیاں ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے جو بندہ عبادت کرے نماز پڑھے مسلمان ہو اور وہ ایک جیسے ہو، اور نشانیاں ان کے لیے عقل سے کام لے. یہ بہت ریگولرلی لکھا مجھے جاتا ہے کہ نشانیاں اسی کے جو عقل سے کام لے. اس کا مطلب ہے جو کافر مسلمان کافر لوگ ہیں جتنے مرضی عقل مند ہو ان سے بڑا کوئی دنیا بیوقوف نہیں ہو. پھر تو عقل کام ہی نہیں کیا صحیح طرح. عقل جان ضروری سی وہاں لگائی تھی، باقی جو عقل لگا لی جی نصیحت اسی لیے عقل سے مطلب یہ بات کی جا رہی ہے. عقل سے پڑھنے میں نہیں آجو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى اللہ لهم البشرى فبشرهم بعباد. اور جن لوگوں نے اس بات پر پرہیز کیا ہے وہ طاقت کی عبادت کرنے لگے اور انہوں نے اللہ کو لو لگایا ہے. خوشی کی خبر انہی کے لیے جہاں میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو. تاغوت اور شیطان کو بھی کہا جاتا ہے ہر باطل چیز کو بھی. اچھا برادہ اچھا اور برا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جو بات کو غور سے سنتے ہیں اس میں جو بہترین ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی ہیں جو عقل والے ہیں. سمجھ رہے عقل. اب قرآن جی جتنا بھی بات بتائی جا رہی نا اس کا یہ نچوڑ ہے کہ کون عقل والا ہے. عقل کتنا مینشن کیا گیا نا پہلی صورتوں میں، یہ بتایا کہ جو بات کو غور سے سنتے ہیں تو اس میں بہترین ہوتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی ہیں جو عقل والے ہیں. اس کا زیادہ مطلب یہ ہے کہ جو سنتے ہیں سب کچھ ہیں لیکن پیروی بات ہی کرتے ہیں جو بہترین ہو. جو بات پرہیزگار ہیں تو وہ پورے طے جا رہے سے کہ کون ہے جو ان لوگوں نے بات پرہیزگار یعنی کہ تابوت کی بات کرنے انہوں نے خوش نیک لوگوں کی بات کی جا رہی. یہی عقل والی یہی ہے. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. جس شخص پر عذاب کی بات طے ہو چکی ہے تو کیا تم اسے بچ لو گے جو آگ اندر پہنچ چکا ہے؟ مطلب آگ اندر پہنچ بچ سکتا کوئی؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من
فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. تجری تل من جو ہوتا ہے نا تجری من تحت انہار، اس کا مطلب ہوتا ہے نیچے جو باغ نہریں بہتی نا، اس کا مطلب ہوتا ہے جب بھی آتا ہے نا تقو، اس کا مطلب تقوی ہوتا ہے. البتہ جنہوں نے اپنے پروردگار خوف دل میں رکھا، یعنی کہ تقوی، ان کے لیے اوپر کے تلے تلے بنے ہوئے اونچی اونچی عمارتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے. مسلمان اتنا بڑا وعدہ اللہ نے وہ کیا جو کہ اوپر آیت میں پہلے لکھا تھا نا لاکن، یعنی لیکن، یہ اس میں بھی لاکن کا لفظ اس وہ ارطغرل کا جو ہے نا ترکش جو ان کا ہاں ایکسینٹ ہے، اس کے اندر وہ بڑا یوز کرتے ہیں ورڈ لاکن. لاکن اگر آپ نے عربی وہ ترکش میں ارطغرل دیکھا ہو نا، اس کے اندر. صحیح صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کی زندگی کھیتی کی مانند ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے زمین کے سوتوں پر رو دیا، پھر وہ اس پانی سے ایسی کھیتیاں وجود میں لاتا ہے جن کے رنگ مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں تو تم انہیں کھیتی ہو کر پیلی پر گئے، پھر وہ انہیں چورا چورا کر دیتا ہے. یقین اس بات میں ان لوگوں کے لیے برحق ہے جو عقل رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان سے پانی پہاڑوں پر برستا ہے، پھر وہاں سے پگھل کر دیواروں اور ندیوں کی شکل میں اختیار ہوتا ہے، زمین کے تحت ستونوں تک پہنچ جاتا ہے. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی کائنات تخلیق شروع میں آسمان تارا بہ راست بھی سب عقل سے رکھتے ہیں. اب پچھلی آیت میں بتائی عقل کون؟ عقل وہ ہے جو لوگ ساری مثالیں سنتے ہیں اور صحیح حق پہ عمل کرتے ہیں. عقل کون ہے؟ عقل کس میں ہے؟ قرآن ہاں کے حساب سے اس میں عقل ہے. ہاں. تو جو سارا کچھ سنتے ہیں، مطلب سارا کچھ پتہ ہے کہ صحیح غلط آ رہا ہے اور صحیح پہ عمل کرتے ہیں، وہ عقل والے ہیں. ان کو ہدایت ہے. آیت کا ٹاپک نور ہدایت کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. اللہ کیا وہ اس شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، جس کے نیچے وہ اپنے پروردگار کی اطاعت کی روشنی میں آ چکا ہے، سنگ دلوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہاں، بربادی ان کی ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو چکے ہیں. یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہیں جن دو اللہ کے ذکر سخت ہو چکے ہیں. ذکر نہیں کیا. ہاں، جو ٹرانسلیشن ہے جس کی کنز الایمان، یہ ان کی نا امام احمد رضا بریلوی ٹرانسلیشن سب سے چھوٹی ہے، اور آپ نے ایکسپلین کرنا شارٹ ورڈ میں اچھی کی. تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے وہ رب کی طرف سے نور پر ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے جو سنگ دل ہے، خرابی ہے ان کے دل، یا خدا سے سخت ہو چکے گمراہی سے. عظمت قرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جس کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں. وہ لوگ جن کے دلوں میں اپنے پروردگار کا رعب ہے، ان کی کھالیں اس سے کانپ اٹھتی ہیں، پھر ان کے جسم، ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ شخص
جس کا جاتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ بھٹکاتا ہے اسے کوئی راہ راست نہیں لا سکتا۔ عظمت قرآن کیا اللہ نے تاری سب سے اچھی کتاب کے اول آخر تک ایک فی ہے دوسرے بیان والی، اس سے بلا کھڑے ہوتے ان کے بدن، اچھا یعنی کہ ڈرتے ہیں لوگ جو باہر کھڑے ہوتے بات سن کے، پھر ان کی خالیں دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی امپورٹنس ہے کہ جو نازل قرآن ہوتا ہے، قرآن سے لوگوں کے مطلب لوگ دل نرم ہو جاتے ہیں، مطلب اللہ کی یاد اور ترویج ہو جاتی ہے۔ اللہ ان سے ہدایت کے لیے چاہتا ہے، راہ راست پر لے آتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جسے اللہ راہ سے بھٹکا دیتا ہے۔ اب بتایا اس کے لیے اللہ بھٹکائے اسی جو عقل سے کام نہیں لے گا، جو سوچے گا نہیں، اسی کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ جو عقل سے کام لے گا اس کو تو نشانی نظر آ جائے گی۔ گمراہوں کا بدترین انجام۔ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون۔ مطلب اس شخص کا کیسا برا حال ہوگا جو قیامت دن اپنے چہرے ہی سے بدترین عذاب کو روکنا چاہے گا، اور ظالموں سے کہا جائے گا چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم نے کر رکھی ہے۔ یہ دوزخ کے ایک خوفناک پہلو کو منتقشی کی جا رہی۔ عام طور سے ہوتا ہی ہے کہ انسان جب کوئی تکلیف اپنے چہرے کو پاؤں کو روکنے کو ہے، لیکن دوزخ میں اس لیے ممکن ہی ہوگا کہ ہاتھ پاؤں کے بندے ہوں گے، اس لیے کہ اسے جسم سے عذاب کے لیے جسم سے عذاب کو روکنے کی کوئی اور صورت نہیں ہوگی سوائے اس کے چہرے ہی کو آنکھ کے اس سے ڈال بنا لیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ چہرے پر روکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ چہرے کا تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ جاری ہے اس لیے تم ذرا امیجن کرو تکلیف، جیسے بندے کو دیکھو مانا جاتا ہے خدا، اس پہ عذاب آئے گا، روک نہیں سکتا، ہاتھ اس کے بندے ہوں گے، عذاب ایسے آنا ہے۔ یہ پورا ایک منظر کشی کی جائے، اندازہ کیا جائے، جو نہیں خبر سے کام لیتے، جو نہیں سمجھتے بات، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ گمراہوں کا بدترین انجام۔ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، جس کے نتیجے ان پر عذاب ایسی جگہ آیا جس کی طرف ان کا کوئی گمان نہیں بھی جا سکتا تھا، نہیں ایسے عذاب آ گئے۔ فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ چنانچہ اللہ نے ان کو اسی دنیاوی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھوایا، اور آخرت کا عذاب تو اور بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ اللہ کا بہت بڑا انعام۔ عربی قرآن۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن میں لوگوں کی خاطر ہر قسم کی مثالیں بیان کی تاکہ لوگ سبق حاصل کر سکیں۔ قرآنًا عربيًّا غير ذي عوج لعلهم يتقون۔ یہ عربی قرآن جس میں کوئی ٹیر نہیں، ٹیر کا مطلب تاکہ لوگوں تک کوئی کجی نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی تاکہ لوگ تقوی اختیار کر سکیں۔ تقوی کے لیے قرآن بھی اٹھایا گیا۔ کنفیوژن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے مطلب کجی۔ توحید کا تصور ایک بہت بڑی نعمت۔ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ ایک غلام شخص ہے جس کی ملکیت میں کئی لوگ شریک ہیں جن کے درمیان آپس میں کھینچ تان بھی ہے، اور وہ ایک دوسرا غلام ہے جو پورا ایک آدمی کی مالکیت ہے۔ کیا ان دونوں میں کیاریت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ، اس مثال سے بات بالکل واضح ہو گئی ہے، لیکن میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ جو غلام کے آدمیوں کا مشترک
ملکیت ہے وہ آدمی وہ ہے جو آپس میں جھگڑے کرتے ہیں، ہمیشہ پریشانی کا شکار رہتا ہے، کسی کا کہنا مانوں کسی کا مانوں۔ اس کے برخلاف جو غلام کسی ایک آقا کا ملکیت ہوتا ہے وہ پریشانی نہیں ہوتی یکساں ہو کر اپنے آقاؤں کی اس طرح جو شخص توحید کا قائل ہوتا ہے ہمیشہ یکساں ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اسی عبادت کرتا ہے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے کئی خدائے گھر رکھے ہیں اور وہ کبھی ایک جھوٹے دیوتا کا سہارا لیتے ہیں، کبھی دوسرے کا، کبھی یکساں، مطلب اسے کہنے کا مطلب ہے اگر تمہارا ایک ہی اگر تمہارے پاس 10 کتابیں پڑھی ہیں، تم نے 10 کو چوز کرنا ہے، یعنی الگ خدائے ہیں جو تم صرف، اس میں مطلب ہے کہ تم الگ الگ چیزوں کو فالو کر رہے ہیں، دنیا کی اس کو فلاسفی فالو کرو، اسی فلاسفی کو فالو کرو، کیا کرنا ہے ایتھیسٹ بنیے ان کو فالو کر کی چیزوں کو، تاکہ تم دیکھو کہ اللہ تو عید، اللہ نے سارا کچھ، اللہ نے پیدا کیا اسی میں مل کے سب کچھ آنا ہے، تو اس میں فرق ہوگا۔ إنك ميت وإنهم ميتون. اے پیغمبر موت تمہیں بھی آنی ہے اور موت انہیں بھی آنی ہے۔ اب یہاں لفظ کہیں نے انتقال یوز کیا، کہیں نے مرنا یوز کیا، کہیں نے اور یوز کیا۔ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے پاس اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ ہاں یہ سب کا صدق حساب۔ اللہ. ویسے جیسے موت کا جو ہے اور مطلب دنیا سے فانی کا مطلب ہے کہ لیکن یہ جو وہ جیسے ہیں وہ سنتے ہی ہیں بھی قبر میں روز وغیرہ رات نہیں، ویسے قرآن ہم نے اتنی حدیثیں پڑھ لی اب تو کئی بار ریپیٹ ہو جاتی ہیں حدیثیں مشکات کی یہ مطلب لاسٹنگ لگا کے وہ کرتا رہے نا، کیا کہتے ہیں، لائن ون بائی ون پڑھتا رہے. مسئلہ ہے کہ ون بائی ون میں بھی کئی بار ریپیٹ کئی بار حدیثیں 2 3 ایک ساتھ آتی ہیں، یہ مطلب کچھ امپورٹنٹ چیزیں جو ہر بندے کے امپورٹنٹ ہے، کچھ چیزیں ہر بندے کو پتا ہے، کچھ انفارمیشن قیامت کی جو باتیں نا وہ 90% لوگوں کو نہیں پتا، وہ انفارمیشنل ہے، لوگوں کو پتا ہونا چاہیے، جزم اور وہ پتا نہیں فتنہ، کچھ باتیں یہ ہیں، کچھ قیامت کے قریب والی ہیں، تب تھوڑا فرق ہے۔ قیامت کے کئی حوال جو بیسیکلی جو قیامت کے حوال لکھتے ہیں نا اس میں سارے، اب اس میں صحیح ہے، اب اس میں کئی لکھے ہیں جو عام بندے کو نہیں پتا، اس بات کا بالکل نالج نہیں ہے اس میں، کئی میں بھی پڑھ چکا ہوں، مجھے پتا چلا ہے ایک ساتھ پڑھتے ہیں آسان ہے کہ بندہ کوئی ایک ٹاپک پکڑ لے اس کو پڑھ لے۔ اچھا معرف القرآن ریکمینڈ کرتے ہیں وہ، معرف القرآن نا، معرف القرآن بھی اچھا ہے یار، اس میں حدیث اب کون سی، اس میں میں نے خود ریسرچ نہیں کیا، اسلام سے سلسلے یو اے بہت اچھا ہے، بہت زیادہ یوز کیا ہے، بندے کو پتہ چل جاتا ہے کسی چیز کو دیکھنے کے لیے۔ اب یہ جتنی بھی ٹرانسلیشن ہے نا جو نظر آ رہی ہے اسلام کی، میں سب پہ ریسرچ کی کون کس کی ہیں، کس مطابق مطلب فکر کیا کس کی ہے، ایک بار نے سرچ کیا تھا پورا، پر بندے کو آئیڈیا ہوتا ہے، ہر بندے کا الگ اسٹائل ہوتا ہے لکھنے کا، مطلب ہر بندے کا الگ اسٹائل ہوتا ہے بولنے کا طریقہ۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ 3 فرقوں میں جمع کیے جائیں گے، رغبت کرنے اور ڈرنے والے، ایک اونٹ پر 2 سوار ہوں گے، ایک اونٹ پر 3 ہوں گے، ایک اونٹ پر 4 ہوں گے، اور ایک اونٹ پر 10 بھی ہو، جبکہ باقی لوگ آگ میں جمع کریں گے، جب وہ قیلولہ کریں گے تو ان کے ساتھ قیلولہ کریں گے، جب رات گزاریں گے تو رات، اور یہاں وہ صبح کی کریں گے وہ صبح، اور شام کریں گے تو شام کے وقت ان کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت لوگ پسینے میں شراب پور ہوں گے حتیٰ کہ ان کا پسینہ زمین پر 70 ہاتھ تک پھیلے جائے گا، وہ ان کے منہ تک ہوتا کانوں تک پہنچے، اتنا زیادہ پسینہ ہوگا کہ 70 ہاتھ 70 فیٹ، 70 فیٹ کا مطلب سمجھے اتنا زیادہ پسینہ ہوگا کہ سورج 1 میل پہ ہوگا، سورج 1 میل پہ ہوگا، کیا بنے گا لوگ سوچو کہ قیامت کے دن یہاں تو لوگ کیا باس واجب بنے کو کھولنا چاہیے۔ حضرت مقدد ادھر بیان کرتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے روز قیامت سورج مخلوق کی قریب ہو جائے گا کہ حتیٰ کہ وہ میل کے مسافت کے برابر کے قریب ہو جائے گا، اور لوگ اپنے عمل کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے، مجھے کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کے 1000 بندے جائیں گے، جبکہ بعض کے منہ تک ہوگا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، منہ تک بھی آئے گا، وہاں لوگوں اس کے حساب سے آپ کے لاز ہوتے ہیں۔
حضرت ابو حیرتنا بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت ایک موٹا تازہ شخص آئے گا اللہ کے ہاں وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. یہ آیت پڑھو روز قیامت میں ان کی کوئی وزن نہیں ہوگا. وزن کی بات ہے. اچھا جو شخص حضرت ابن عمر اتنا بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روز قیامت کا آنکھوں دیکھا منظر دیکھنا پسند کرتا ہے تو وہ سورت تکویر انفطار اچھا ہاں یہ اس میں جا گیا بیسیکلی جو سورت انفطار سورت انشقاق سے تکویر انفطار یہ جو صورتیں نا بیسیکلی یہ نا ویژولائز کرتی ہیں قیامت کے دن کو. ویژولی اگر سمجھنا نا جارے اللہ کا یاد آ گیا راجہ کہہ رہا تھا بیسیکلی اگر تم پڑھو گے تو میں ویژولی سمجھ آنے کی کوشش کروں سورہ قیامت دن کیا ہوگا. یہ حدیثیں ہیں وہ یہ حدیثیں ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت جس کسی سے سوال لیا گیا وہ مارا گیا. میں نے عرض کیا یا اللہ میں نے عرض کیا کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا جس کی کسی کی نام نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے احسان صاحب ہوگا. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو صرف پیش کرنا ہوگا لیکن جس کے حساب میں جانچ پڑتال کی وہ لاکھ ہوگا. جانچ پڑتال کی وہ لاکھ. حضرت ابو ہریرہ وہ ہمیں بیان کرتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے امت سے 70,000 افراد آگے وغیرہ جنہیں میں لے جائے گا 70,000 ہوں گے. وزیر یہ کہ میرے رب کی طرف سے تھی. حضرت انس سے بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں جنت میں چل رہا تھا کہ اچانک میں ایک نہر پر پہنچ اس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کی گنبار تھے. میں نے کہا جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوثر ہے جو آپ کے اپنے رب کو جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کیا. میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی اعلیٰ خوشبو والی کستوری تھی. چلو یہ اینڈ کرتے ہیں. حضرت بن مسعود بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ آگ کے پل صراط پہ گزر رہے ہوں گے وہاں پھر اپنے مال کے مطابق وہاں سے پار ہوں گے. ان میں سے سب سے پہلے بجلی کی چمکتی کی مان سے گزر جائے گا. پھر تیرے رفتار کے سارے لوگ گزریں گے اور بالکل ہی گزریں گے. جنت آپ جی ہے پڑھیں گے کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ عمر کے اگلے